صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو سانپ نے ڈانسا تھا، ڈسا تھا، متعدی اور لازم جو وربس ہوتے ہیں اور ہیلپنگ وربس جو ہوتے ہیں اس کو نہیں پڑھا. یہ کیا بات ہے؟ وہ جو سانپ نے ڈانسا تھا، پھر جب سانپ سے پوچھا گیا کہ کیوں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈانسا، تو سانپ نے جواب دیا کہ ہزاروں سال سے انتظار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس سے ہوا، اور واقع میں سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی چیز پیش ہی نہیں آئی. خود غار حرا میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ران پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، اور سانپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا. بس یہ واقعہ جو ہے، اس واقعے پہ بھی مورخین کا اختلاف. اگرچہ بعض ثقہ حضرات نے اسے نقل کیا ہے تو ہم نے ان کی پیروی میں اسے لکھ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانپ کا گفتگو کرنا اور یہ کہ وہ اتنے ہزاروں سال سے انتظار کر رہا تھا، سب جھوٹ ہے. اس سارے واقعی کے متعلق البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ اس واقعے میں غرابت و نکارہ، یعنی عجیب و غریب ہے. کسی صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت ہی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سیرت طیبہ کے واقعات ہیں، ابن خلدون نے اور پھر اس کے بعد ہمارے قریب ترین دور میں شبلی نے جو سیرت کی روایات کو پرکھنے کا اصول بیان کیا ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے سیرت کی چوتھی جلد میں جو اس پہ بحث کی ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. وہاں سے اصول دریافت ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عجیب و غریب روایات جو لوگ بیان کرتے ہیں، ان میں اکثر ایسے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں پائی جاتی. سانپ کا انتظار کرنا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سب جھوٹی باتیں اور قصے ہیں، اور یہ اس لیے گھڑے جاتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں. خدا اپنی پناہ میں رکھے. اگر اسلام انہی جھوٹی دلیلوں کا محتاج ہے نا، تو پھر یہ دین بدترین دین ہے کہ ہمارے پاس کوئی روایت ہی صحیح نہیں، ہمارے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. شریعت کی تائید کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے ہزاروں چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں جو عقلاً اور نقلاً سچائی پر مبنی ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹی روایات کی؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو شخص پڑھا نہیں ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے مطالعہ ہی نہیں کیا. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو جوش اور جذبہ غالب ہے اسلام کی اشاعت کا، مگر بیک پہ کچھ نہیں. اسے پیری سے فرصت ہو تو وہ پڑھے نا، اسے مریدوں کی مداحیت سے اور انجمن ستائش باہمی میں وقت صرف کرنے سے فرصت ہو تو وہ کتابوں کو کھولے نا، تاکہ وہ لوگوں کو تعلیم دے. جھوٹ جلد یا بدیر کھل کے رہتا ہے.